السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ قریش کی بدسلوکیاں بیان کریں گے۔ مکہ میں ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار کے بیچ واقع تھے۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، مروان کا باپ عقبہ بن ابی معیط وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتے۔ کبھی صحن میں بھی کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہانڈیاں پر غلاظت پھینک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر فرماتے: اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی جمیل حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے تو یہ مستقل وطیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی، تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سرے بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی تھیں اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ اب ابو لہب کے خبث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نشان ہو گئے ہیں۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں النجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدایا، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ کر سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقوں میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے، اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ عراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا: ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارے روپے دلوا دیں گے۔ عراشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے کہا
آج لطف آئے گا۔ اراشی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ جو کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اس شخص کا حق ادا کر دے۔ اس نے جواب میں کوئی چوں و چرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنا دیا اور کہنے لگا، واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فق ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر کر دیں، اور اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ۔